حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا تکبیر اللہ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پہنچ گیا میں پاک پتن جہاں رہتے تھے اپنے سجن۔ اب میں پہنچا تو آگے حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو خدام میں سے تھے وہ حضرت بدر الدین اسحاق، کیا نام ہے؟ حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ۔ تو اب حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق ان کا نام ہے بدر دیوان، اب مشہور کیا ہے؟ بدر دیوان۔ اب پاک پتن شریف آپ جائیں کبھی، اللہ تعالیٰ لے جائے، اللہ تعالیٰ لے جائے پاک پتن شریف، تو آپ ڈھکی اوپر اونچی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی 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 اے لا دیتا سے بسم اللہ۔ اللہ چلو چھڑ دیو چھڑ دیو چھڑ دیو، چلو چل چل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ تھوڑا آنا ہو گیا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اے بابے ہوراں دا بھی عشق سی نا۔ آمین۔ تو حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق آپ داماد بھی ہیں حضرت بابا فرید کے، خدمت بھی کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق کے آنسو کسی نے کبھی خشک نہیں دیکھے، یہ شان تھی۔ تو آپ نے آپ کو استقبال کیا، جا بٹھایا کہ جناب یہ ہے فقیر دلی سے آیا ہے۔ حضرت بابا صاحب نے فرمایا اسے لے جاؤ، کھانا کھلاؤ اور اسے کہو چارپائی پہ سو جا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ دیے، میں تو زمین پہ سوؤں گا۔ بابا صاحب نے پھر دیکھ کے کہا کہ میں نے کہا نا جا چارپائی پہ سو جا۔ تو پھر جب دوسری مرتبہ کہ میں تو اب وہ تو ادب کرنا چاہتے تھے، بابا صاحب نے کہا کہ اپنی منوے سے کہ ساڑی منے سے؟ تو کہتے ہیں میں گیا، اب لگی والے آندھی اکھ نہیں لگ دی، تیری میری رات کہاں نیند آتی تھی، میری نیندیں اڑ چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے مدینہ پاک میں کسی صحافی نے پوچھا کہ اتنی عمر آپ کی سب کے برابر ہی ہے، لیکن اتنے سارے علم، اتنی ساری کتابیں، اتنے سارے کام آپ نے اکیلے کیسے کر لیے؟ تو آپ نے ایک شعر پڑھا کہ اے شمع تجھ پہ یہ رات بھاری ہے جس طرح، میں نے ساری عمر گزاری ہے اس طرح۔ بلکہ اے شمع ہم سے سیکھ ضبط محبت کا حوصلہ، کم بخت ایک ہی رات میں ساری پگھل گئی۔ مطلب سمجھیں آپ کہ ہم پگھل رہے ہیں، صدیاں گزر گئیں، تو اتنی کم بخت ہے کہ ایک ہی رات میں ساری پگھل گئی۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں رات کٹی سولی پہ، صبح بابا صاحب کی خدمت میں پھر پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا ہاں بھائی جوان نام تو
ہن جڑے دورے چ اسی گزر گئے تو پھر دس دینے ہیں حضرت صاحبزادہ فلان، تعلیم ہی اتنی ہے۔ اس وقت آپ نے کہا، انہوں نے پوچھا نام، میں نے کہا حضور نظام۔ پوچھا کیا کام؟ صرف سلام، لمبا نہیں کرنا کلام۔ اتھے حضرت شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں این مدعیاں در طلبش بے خبرند، کارا کے خبر شد خبرش باز نیامد، جنہ تکیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں۔ اتھے چوپی بلی سلام۔ آپ مسکرائے، فرمایا سمجھ گئے ہم تیرا کام، ظاہر ہے چلا دلی سے ہے، خالی سلام لینے کہاں آیا ہے۔ تو اب پوچھا کہ نسبت کے لیے آئے، جی سرکار نسبت کے لیے، بیعت کے لیے، تو آپ نے فرمایا قرآن پاک آتا ہے؟ پہلا سوال ہی مرشد نے کیا کیا، قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ ظاہر ہے جو حدیث کی کتابوں کا حافظ تھا اس کے قرآن نہیں آتا تھا۔ تو آپ نے کہا سرکار پڑھا تو ہے، فرمایا سنا۔ تو جب سنایا، پورا رکوع سنایا، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مزہ نہیں آیا۔ آگے بھی محفل شکن مناظر اسلام بیٹھا تھا، اس نے کہا، آپ نے جو فرمایا مزہ نہیں آیا یعنی چس نہیں آئی، انہیں کہا چس ہوندی تے دلی نہ بیٹھے رہندے، چس ہی تے اتھے لے آئیے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی ہے؟ آپ بھی چس واسطے کٹھے ہوندے ہیں، جمعہ تے آپ گھر بھی پڑھ لیں دے، اور کوئی کتوں آ جاندہ ہے، کوئی کتوں آ جاندہ ہے، رال کے آپ جڑا پیتھے بیٹھ دیں 8 ویندے چس واسطے بیٹھ دیں، ورنہ جمعہ ہر محلے دے وچ مسجدے 2 رکعتاں پڑھیاں جا سکتی ہیں۔ تو اے جڑے بابے 10 بجے آ کے بیٹھے ہوندے نے، اے چس دے چکرے جی آندے نے۔ سبحان اللہ۔ ایک اس سے بھی الٹ لطیفہ یاد آیا، سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی ایک ہمارے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، ایک بندہ انہاں کول ٹر گیا، شاہ صاحب آن جھک آدمی سن، بڑے دبنگ آدمی، جو آنا کہہ دینا، پھر انہاں دی لوگ برداشت بھی کر لیندے سن۔ تو شاہ صاحب کول گیا، انہیں کہا شاہ جی ٹائم لینا تواڈے کول، انہاں کتوں آیا؟ انہیں کہا صحیح والوں آیا، انہیں کہا 10,000 روپے کڈ۔ انہاں کہا شاہ جی یہ تے بڑے پیسے، انہاں کہا اے دس تو صحیح والوں ٹر رہے ہیں؟ انہاں کہا جی تے سرستے چوکاڑا بھی آیا سی جی، لاہور بھی آیا جی، تے تو 3 ضلع کراس کر کے تینوں کوئی عالم نہیں لبا رستے چ، تقریر ہی کرانی سی تے انہاں کولوں کرا لینی سی۔ انہیں کہا شاہ جی او اصل انہاں دے کولوں چس نہیں آندی، شاہ اور آکھیا اسے چس دا تے میں پیسے مانگ رہا تیرے کو۔ ہاں بھائی بشارت صاحب حافظ آباد آلے ہو، رات سانو ایک اپنا اتھے پیر ٹکریا حافظ آباد دا، تقریر میں 11:30 بجے مکائی، انہیں آکھیا ہون میری واری آئی، تے پھر انہیں کان تے ہاتھ دھریا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہون عشق ونیایم چس سائیں، ہون عشق ونیایم چس سائیں، لکھوار اساڈی بس سائیں۔ تو بابا صاحب نے فرمایا نظام چس نہیں آئی، انہوں نے کہا جے چس ہوندی تے دلی بیٹھے رہندے تواڈے کول لین کی آندے، یہی چس تو کھینچ لائی ہے۔ اب آپ نے حضرت بابا فرید گنج شکر نے فرمایا کہ قرآن پاک ابھی ٹھیک تو نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں نے عرض کیا کسی اتنے سارے جو حافظ یہاں ہیں آپ کی خدمت میں ڈیوٹی لگا دیں، میرا قرآن ہی سیدھا کروا دیں۔ حضرت بابا صاحب نے فرمایا فرید کس مرض کی دوا ہے؟ اللہ اللہ۔ آپ مجھے بتائیں نا جب بابا فرید پڑھاتے ہوں گے
مزے بھی تو آتے ہوں گے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے حضرت نظام الدین فرماتے ہیں مجھے 6 سپارے پڑھائے تجوید قرات کے ساتھ، اور پھر علم عقائد یعنی عقیدہ جیسے درست کرتے ہیں کہ عقیدہ بندے کا خراب بندہ برباد، تو مجھے عقیدے کا علم پورا پڑھایا، پھر مجھے تصوف پڑھایا، اور جب بابا صاحب پڑھاتے آپ فرماتے ہیں کہ دل کرتا کہ اللہ کرے اسرائیل ابھی آئے جان نکل جائے۔ یہ لطف تھا بابا صاحب کے پڑھانے کا۔ اللہ اکبر، خالی خلیفے نہیں شاگرد بھی ہیں بابا فرید کے۔ اللہ اکبر، یہ سارے پیری خطبہ دینا شروع کر دیں مسیتیں چ رنگ نہ لگ جائے، ناراض بھی نہ ہونا تے ہون پیر نے مڑ مڑ یہ پیروں شیروں کا کام نہیں تھا، پیر فرید تھا۔ آپ کتاب کا نام، میں شوق ہوتا ہے لوگوں کو کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، حدائق الحنفیہ کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس میں باقاعدہ درجہ بندی کی گئی ہے کہ بر صغیر میں سب سے بڑا قاری کون تھا اس وقت کے، تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ ٹاپ کلاس قاری بر صغیر کا بابا فرید گنج شکر تھا۔ اللہ اکبر۔ بھائی پیر جو ہوتا ہے نا، پیر اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بیچارہ مولانا صاحب ہوتا ہے، اس کے ساتھ 2 آدمی 4 آدمی، امام صاحب کے پیچھے کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ پیر کے پیچھے ایک پوری جماعت ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری جا رہے تھے اور جگہ جو تھی اوپر ہلکی سی بارش ہوئی تھی، جگہ سلپری بنی ہوئی تھی، ایک بچہ کھیل رہا تھا، آپ نے خیر خواہی کرتے ہوئے بچے کو کہا اوے خیال رکھیں کتے پھسل نہ جائیں۔ بچہ دانا تھا، اس نے دیکھا کہ وڈی مسجد دے وڈے پیر صاحب نے دیکھ کے کہا ساڑی خیر ہے سرکار، اساں پھسلے تے کلے ہی جاواں گے، تسی ذرا دھیان رکھنا، تسی گئے تے جماعت سمیت ہی جاؤ گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تسی بھی ہون سگرٹاں والے پیر چھڑ دے ہو تے نمبراں والے چھڑ دے ہو، تسی بھی سیدھے ہو جاؤ، تسی بھی لبدے رہندے ہو کہ میں پوچھاں گا کیڑا نمبراں والا پیر، کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، فرید اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا۔ اٹھ فریدا ستیا وضو ساز، صبح و نماز گزار، جو سر سائیں اگے نہ نیوے او سر کپ اتار۔ مرید نظام الدین اولیاء اور پیر فرید الدین گنج شکر گزر رہی ہے۔ جدوں تیکر دماغ کیڑا وڑیا رہے نا کہ میں وڈا، اس ویلے تک رحمت، جدوں تیکر بندہ نیواں نہیں ہوندا اس وقت تک کم۔ حضرت غالباً بایزید یا حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں مرید ہونا ہے۔ آپ نے پوچھا کدے کوئی غلطی شلطی ہوئی ہے تیرے کولوں؟ انہیں آکھیا جی الحمدللہ اجے تیکر کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ فرمایا اٹھ نکل جا، جدوں کوئی غلطی شلطی کریں پھر توبہ کریں تے پھر آویں۔ انہیں آکھیا چنگا پیر ہے۔ بھئی لوگ تے لبدے نہیں ہو جا بندہ جے دے کولو گناہ ہویا ہی نہ ہوئے، تسی آدھے ہو اتھو نکل جا تے پہلے کوئی غلطی ہوئے تے پھر آویں۔ لوکاں آکھیا حضور تسی زیادتی نہیں کیتی بندے نال، او پاک صاف ستھرا آدمی، تسی آکھیا اٹھ نکل جا، تینوں مرید نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا اجے دے وچ نیکی دا غرور باقی ہے، اے غروری نو لے ڈبے گا، شیطان نو اے غروری لے ڈبیا سی نیکیاں دا۔ جدوں غلطی ہوئے گی نا اے دا منہ بھی نیواں ہوئے گا تے آنکھ بھی نیوی ہوئے گی تے اثر بھی پھر ساری گل کرے گی۔ اللہ اکبر۔ نظام الدین کیونکہ بحاس محفل شکن بڑے علامہ تھے،
بابا صاحب نے ڈیوٹی کیا لگائی؟ فرمایا نظام میاں تو اے چھابڑی روٹی آلی سر تے چایا کر تے جیڑا بھی فقیر آوے ورتایا کر. ہن جنہاں نے بڑھنا سی شیخ الاسلام تے چیف جسٹس، امیدوار چیف جسٹس بنن دے تے سر تے آ گیا روٹیاں دا چھابڑا تے ٹوکرا تے ونڈن روٹی تے دال تے کی ہوئے گا حال؟ نفس نو پئیاں چوٹاں تے نکلیاں کھوٹاں. آپ کہتے ہیں کہ ایک دن میں روٹی بانٹ رہا، مسافر آتے تھے، بابا فرید کا لنگر روکھا پھیکا چلتا ہی رہتا تھا، روکھا پھیکا جو ملتا کھلا دینا. تو لنگر حضرت خواجہ نظام الدین کہتے ہیں میرے سر پہ چھابڑا، میں روٹیاں بانٹ رہا مسافروں میں، ایک میرا کلاس فیلو پرانا یار آ گیا، اس نے دیکھا مجھے تو میرا حال دیکھ کے رو دیا. رونے والے مجھ کو تو گردش حالات پہ رونا آیا، مجھ کو تو گردش حالات پہ رونا آیا، رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا؟ میرا دوست مجھے دیکھ کے رو دیا کہ اوے اتنا نازک نفیس، اتنا بڑا علامہ، آج اگر تو دلی میں ہوتا تو دہلی کا شیخ الاسلام ہوتا، اور تیری حالت یہ ہے، ٹوکرا سر پہ روٹیوں کا، حال یہ ہے، کپڑے تیرے پھٹے ہوئے، بانٹتا پھرتا ہے مسافروں میں روٹیاں، یہ تیرا حال ہے. دوست کو میں نے روٹی دی، وہ دیکھ کے رویا، ہوئے تو نظام ہے؟ میں نے کہا نہ ستا مجھے، نہ رلا مجھے، نہیں اور تابے جفا مجھے. روٹی کھا. کہتے ہیں چوٹ تو مجھے بھی لگی، ابھی تک مکمل صفایا نہیں ہوا تھا. پلٹ کے آیا تو طبیب تیار بیٹھا تھا، دیکھتے ہی کہا لگتا ہے کوئی پرانا یار مل گیا ہے. آیا شالا طبیب بھی ہوئے کوئی حکیم بھی ہوئے، تو دیکھتے ہی فرمایا پھر انہیں کی آکھیا شیخ الاسلام ہوئیں گا؟ وہ ساری خبر ہی پہنچ گئی. فرمایا اوے اگلا شیخ الاسلامی نو ساڑ گھت، جلا دے اس شیخ الاسلامی کو. کہتے ہیں کہ سرکار لگا دی تیلی. فرمایا تو شیخ الاسلام نہ بن، کچھ اور بن. پھر کروڑوں شیخ الاسلام نظام کو سلام کرتے پھرتے تھے. اللہ واہ فرید واہ. خیر سمیٹیں. پاک پتن سے مرشد نے روانہ فرمایا، جب رنگ کے روانہ فرمایا، فرمایا روزہ رکھدہ رویں، قرآن یاد کریں، نکمہ نہ رویں، کچھ کم کریں. اللہ اکبر. ایک قرآن مجید بھی لے جا. تو حضرت بابا خواجہ نظام کہتے ہیں کہ اتھے تے پیلو کھا کھا کے گزارا کیتا، آ چنوں رل یار پیلو پکیاں نی. لوکاں عنایت حسین بھٹی سنی رکھیا، انہوں کی پتہ ہے پیلو ہیں کیڑیاں. آ چنوں رل یار پیلو پکیاں نی. وہ پیلو وہی جو فرید کھلاتا رہا، نظام کھاتا رہا. دو دن اور ایک دن اگر قرض بھی لے لیا تو فرید نے کہا سا کھامنا ہی نہیں، تسی یہ وچ قرض دا نمک ہی پا دیتا ہے. اللہ اکبر. تو جب میں جانے لگا تو فرمایا فکر نہ کریں، تیرے واسطے تھوڑی جی روٹی رب کو مانگ لئیے. ساڑا حال ویکھ کے دل تنگ نہ ہوئی، تیرے واسطے تھوڑی جی مانگ لئیے. کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ دیے، ایک کہیں مجھے یہ دنیا جو میرے لیے آپ نے مانگ لی ہے یہ روٹی، کہیں مجھے راہ حق سے بد راہ ہی نہ کر دے. فرمایا اے دی ذمہ داری ساڑی ہے. سبحان اللہ. اللہ. اب ذرا آپ نے جو شروع سے بیٹھے ہیں، یا وہ وقت تھا جو دو دن روٹی نوالا نصیب نہیں ہوتا تھا. جب روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی اماں کہتی تھی ہن اللہ دے اسی مہمان ہاں.
ایک وقت وہ تھا، ایک وقت پھر یہ آیا، اللہ اکبر، کہ 3 لاکھ آدمی با یک وقت خواجہ نظام کے لنگر سے روٹی کھاتا تھا۔ کیوں حضور؟ سوکھا کام میں کیا اوکھا؟ 70 اونٹ روزانہ پیاز کا چھلکا لے کے لنگر سے نکلتے تھے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی، شہنشاہ زمانے کے، وہ رشک نہیں حسد کرتے تھے اور کہتے تھے اے نظام کو لینی دولت کتوں، اور پھر جو کھانا خلجیوں کے دیوان خانے میں پکتا تھا وہی کھانا میرے نظام کے لنگر خانے میں پکتا تھا۔ جو اس کے وزیروں کو نصیب نہیں ہوتا تھا میس میں، یہاں لنگر میں ایک چھوٹے فقیر سے لے کر امیر تک کھاتا تھا۔ وہاں 7 کھانے پکتے، یہاں بھی 7 ہی پکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بادشاہوں سے کبھی تعلق ہی نہیں رکھا۔ جلال الدین خلجی نے ایک مرتبہ اس نے کہا کہ خسرو، حضرت امیر خسرو کو، خسرو کدے پیر نال سانو بھی ملاقات کرا دے۔ اکو شہر حضرت خسرو نے آ کے کہا جی بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اساں بادشاہ نال ملن واسطے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ انہیں آکھیا وہ دی خواہش بڑی ہے، وہ ملن کسے وقت آ گیا تے پھر فرمایا اسا اپنی حویلی دے دروازے 2 رکھے نے، ایک تو بادشاہ آوے گا، دوسری تو نکل جاواں گے، تے اساڑا ٹھکانہ ہے اسی پاک پتن چلے جاواں گے۔ واہ سجنہ دیاں جھوکاں کنیاں مٹھیاں لگ دیاں۔ جلال الدین خلجی نے ایک دن حضرت امیر خسرو کی ڈبل نوکری تھی، ادھر خلیفہ ادھر وزیر، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں۔ تو حضرت خسرو کو اس نے کہا کہ اس جمعرات تیرے تے میرے وچکار اے گل، میں چپ چپیتا آواں گا، دسنا کسے نو نہیں، تے تو بھی اپنا حضرت نظام نو نہیں دسنا، اسا اس جمعرات ملاقات کرنی ہے۔ تے لیکن یاد رکھی خسرو ایک گل لیک ہو گئی تے تیری گردن میں دلی دے چوراہے تے کٹاں گا۔ تے جیڑا کو جو آخ دے سن بادشاہو کر دے سن، اتے انہوں نے کولو کبینہ کولو اجازت، اتو چیف جسٹس کو نہیں بیٹھا ہوندہ سی، وہ جو آندہ سی وہ کر چھڑ دے سن۔ ہون جمعرات تو پہلے ہی امیر خسرو آئے، انہاں کیا سرکار اس جمعرات نو خلجی آ رہے ملن واسطے، آپ پہلے ہی اٹھے تھے چل پاک پتن۔ بادشاہ آیا، حویلی نو خالی پایا، انہیں امیر خسرو نو بلایا، انہیں آکھیا گل سن، تو میرا وزیر ہے، انہاں دا مرید ہے، تیرے تو بغیر کسے نو گل اسی دسی نہیں، تے گل تو ہی لیک کیتی ہے، تینو جان پیاری نہیں سی؟ تینو پتہ ہے سی جو آخ دے وہ کر دے ہاں؟ انہیں کہا بالکل پتہ ہے۔ پھر تجھے یہ جرت کیسے ہوئی کہ تو نے بادشاہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا؟ امیر خسرو کے الفاظ آج تک تاریخ ہند کے سینے پہ ثبت ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ بالکل پتا تھا کہ جان جائے گی اگر آپ سے وعدہ توڑ دیا، پر میں مجبور تھا۔ کہا کیا مجبوری تھی؟ کہا آپ سے بے وفائی کرتا جان کا خطرہ، ان سے کرتا ایمان کا خطرہ، ہم نے جان دے دی ہے ایمان بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرید بھی ایسے تھے، پیر بھی ایسے تھے۔ ہون تے پہلا ٹیکہ ہی پیر نو لانا ہے۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی؟ جتی چکنی ہے تے پیر دی چکنی ہے، پھر آکھنا ہے تواڈی نہ چکی ہے تے کہ دی چکی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہون تسی آکھو گے اپنے دکھڑے رونے شروع کر دیتے، وہ جھوٹے سچے اسے صفحے کھلوتے ہیں نا۔ ہاں وہ تھا
کیا جلال الدین خلجی، اب آ گیا علاء الدین خلجی۔ 7 یا 8 بادشاہ، ایک آیا گزر گیا، نظام کا مسلح قائم ہے۔ دوسرا آیا مر گیا، نظام کا نظام چل رہا ہے۔ تیسرا آیا مر گیا، نظام کا نظام قائم ہے۔ چوتھا آیا گزر گیا، نظام کا نظام۔ میں ابھی سوچ رہا تھا جمعہ سے پہلے، میں نے کہا یہاں بھی کوئی وزیر ہوا کرتے تھے، وہ جدوں تیکر وزیر رہے، ٹی وی دے وچ تصویراں تے اخبار وچ ہر روز سرخیاں، جدوں دے تشریف لے گئے نے انج دفع ہوئے نے، ان نہ ہی کوئی نہیں لیندا، بھول کے بھی نہ کوئی نہیں لیندا۔ میں آکھیا رب دے نال وفا کرن والیاں وچ تے انہاں وچ کنا فرق ہے۔ جنہ رب تے رسول نال لائی، صدیاں گزر گیا نے، مچ گئی دہائی۔ باقی لوگاں نو تے سمجھان نو سانو وقت لگدا ہے، لاہور آلیاں نو سمجھان نو وقت اس واسطے نہیں لگدا۔ ایتھے اے نالے ساڈے اے بھاٹی تے بھاٹی دے اتے ٹبا تے ٹبے دے اتے ایک فقیر تے ساڈا داتا پیر۔ میرے دل میں ایک دن آیا کہ یہاں بڑے وہ آصف جا، ایک گورنر تھا آصف جا۔ میں کہ حاجی صاحب نو، میاں صاحب نو آکھی ایک دن نکلیے، سیراں جو کر دے پھر دیاں سجے کھبے، لاہور آلے مقبرے تک لویے کہ اتھے کتنے بادشاہ لاہور نے اپنے سینے وچ سمائے ہوئے نے، پر کسے نو کوئی پوچھدا شوچدا۔ جہانگیر بادشاہ کتنا طاقتور بادشاہ تھا، نور الدین جہانگیر، اللہ جاندہ ہے اتھے یا نشائی لبدے نے یا بھنگی لبدے نے یا کوئی تیسری نسل لبدی ہے، اتھے کوئی بندے دا پتر لبدہ ہی نہیں جڑا بیٹھ کے قرآن مجید دی تلاوت کرے۔ تے ساڑا داتا مجمع ہی نہیں سماتا، جو بھی آتا ہے وہی وقت پہ کچھ نہ کچھ کھاتا ہے۔ اللہ، کتنے بادشاہ میں نے گنوائے؟ 7 8۔ جلال الدین خلجی بینی کے دور میں، علاء الدین خلجی، خسرو خان، غیاث الدین اور میرے خیال خضر خان اور قطب الدین، کئی تو میرے دماغ میں موجود ہیں کہ اتنے بادشاہ آئے اور چلے گئے، نظام کا سکہ آج بھی چل رہا ہے۔ نظام کا سکہ آج بھی چل رہا ہے۔ نظام الدین سکہ نہ چلتا تو آج ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ آج کا جمعہ اس کی 2 شکلیں تھیں۔ آج ہمارے قبلہ حاجی محمد صدیق صاحب مرحوم، حاجی محمد صدیق گجر مرحوم، حاجی طفیل صاحب، حاجی نواز صاحب، ان کے والد گرامی جنہوں نے یہ مسجد بنوائی، مسجد رحمت بنوائی، ان کا بھی آج وفات کا دن ہے۔ تو ہم نے کہا ایصال ثواب حاجی صاحب کو کریں گے، لیکن ذکر ہم اپنے نظام کا ہی کریں گے۔ کیوں جی؟ بادشاہ آئے گئے، گل آ گئی ہے۔ غیاث الدین جب آیا نا تے ادو غیاث الدین دے ملن والے آون تے ادو نظام الدین دے ملن والے آون تے غیاث الدین دے ملن والے تھوڑ جاون تے نظام دا نظام۔ بادشاہ نو لگی حسد دی اگ، انہیں آکھیا تیرے کو لاندا ہے جگ دا سارا جگ تے میرے کو روٹیاں کھٹ جاندیاں تیریاں مکدیاں نہیں، تو مہربانی فرما اتھوں اپنے کپڑے شپڑے چاہ۔ کس نے کہا؟ غیاث الدین نے کہا۔ اس نے کہا جی ہماری دلی جو ہے نا یہ آپ کا بوجھ برداشت، آپ یہاں سے اپنی خانقاہ اٹھائیں کسی اور دور شہر میں لے جائیں، میں جا رہا ہوں سفر پہ، میں جب واپس آؤں تو آپ کو دلی میں نہ پاؤں۔ بادشاہ گیا، واپسی پہ اس نے پیغام بھیجا میں آ رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے دلی خالی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے ملاقاتیوں سے میرے ملاقاتی تنگ ہوتے ہیں۔ بادشاہ کا آرڈر ہے۔ امیر خسرو نے، مولانا زرادی نے، مولانا شمس الدین یحییٰ نے کہا سرکار بادشاہ تو آ رہا ہے
اور آپ ابھی یہیں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں اپنے حجرہ ایک اوپر بنوا رکھا تھا، وہیں بیٹھے درود پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہنوز دلی دور است، ہنوز دلی دور است۔ او بادشاہ نیڑے جیوں کاموں کیے تھے جیوں لاہور، او کاموں کیا پڑ گیا بادشاہ تے آ کے خادم آ کیا سرکار ہونتے سر تے آ گیا۔ آپ نے فرمایا ہنوز دلی دور است، ہنوز دلی دور است۔ انہیں آکھا خدا دا واسطہ جے اے ہنوز دلی دور است ان مکاؤ تے چلیے ہی تھوں، انہیں سارے آندے سر وڈ لینن۔ آپ نے فرمایا آکھیا جو ہے دلی اجے دور ہے، دلی اجے دور ہے، دلی اجے دور ہے۔ انہیں آکھیا ہن تو جانتے ہو جانے سانو سمجھ تیری نہیں آئی، کیڑا تیرے کل نور ہے؟ آدھیں دلی دور ہے۔ بادشاہ کے اپنے بیٹے نے، جیسے میں نے فاصلہ بتایا نا، جیسے یہ مرید کے یا کاموں کی اور لاہور ہے، دلی میں اور شہر میں اتنی فاصلہ تھا، بادشاہ کے بیٹے نے ایک خوبصورت محل بنوایا، باپ واپس آیا اور اس محل میں بیٹے نے کھانے کا بندوبست فرمایا، ابے کو بٹھایا، ابھی بیٹھے ابھی کھانا بیچ میں آیا، دھڑام کر کے گری چھت، نہ بچا بادشاہ نہ بچے گواہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ جس بھی بادشاہ نے اٹ کھڑکا خواجہ نظام سے فرمایا، اللہ نے انہوں اتھے ہی مکایا۔ میرے نبی کا فرمان سمجھ میں آیا، فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں رب آپ پہ اس سے مکوں۔ غیاث الدین اپنے بیٹے کے بنائے، اور یہ وہ سچائی ہے جو مرضی آیا، آپ کتاب ہند کی تاریخ اٹھائیں، خلجیوں کی تاریخ اٹھائیں، ہند کی تاریخ اٹھائیں، یہ وہ سچائی سکہ بند سچائی ہے۔ اللہ علاؤ الدین خلجی کا دور آ گیا۔ علاؤ الدین خلجی کو لوگوں نے کان بھرے کہ اگر خواجہ نظام کا ایسے ہی نظام چلتا رہا نا، ایک وقت آنا ہے انہیں اشارہ کرنا ہے تے انہیں بادشاہ بن جانا ہے تے تینوں لوگاں مارنے نے وٹے، تو اس فقیر کو لو جان چھوڑا، انہوں اتھوں نسا۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں قانون کے ذرا، خصوصاً کرسی کے معاملے میں، کرسی کے معاملے میں نہ انہاں دا کوئی پیو ہوندہ ہے نہ انہاں دا کوئی پتر ہوندہ ہے، کرسی کے معاملے میں یہ کھوتے کو ابا کہنے سے بھی ہن تسی تواڈے کولوں بہتر کون جاندہ ہے؟ آج کل تسی گول میزہ نہیں ویکھ رہے، سبحان اللہ۔ ہن کڑیاں بھی میدان وچ تے منڈے او بھی ادیاں کڑیاں، ہن کنج آپس وچ جڑیاں، اتے ساڑھی ہے تھلے داڑھی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ فضل الرحمان تھلے تے ساڑھی والے کڑیاں اتے، شالا انہاں نو پہن کے جوتے، انہاں نو آدھے نہیں الدنیا جیفتن و طالبہا کلاب، دنیا ایک ڈھونڈی ہے طلبگار کتے ہیں۔ آج مولویوں کو دیکھو اتنی لمبی داڑھیوں کے ساتھ یہ کڑیوں اور لڑکیوں کی ساڑیوں کے نیچے تحریکیں چلاتے، چلاؤ مگر اپنی تنہا چلاؤ، غیرت مند ہو کے چلاؤ۔ ہڈی پھینک دیں تو سارے جائز، ہڈی نہ پھینکے تو حدیثیں یاد آتی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا جنہوں نے عورت کو سربراہ بنا لیا وہ برباد ہو گئے۔ اب یہ حدیث کہاں گئی؟ اللہ اکبر۔ علاؤ الدین خلجی ہمارے جو فقیر تھے وہ دنیا کو منہ ہی نہیں لگاتے تھے۔ علاؤ الدین خلجی کے کان بھرے، اس کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا خضر خان۔ اس نے کہا ابا اے پیر نصیبہ نال لبا، یہ دنیا پرست نہیں ہے، نہ اسے وزارت کی ضرورت ہے، نہ اس کو مشیر بننے کا شوق ہے، نہ یہ بادشاہ بننے کا شوق ہے۔ اس نے کہا پھر بیٹا کیا کروں؟ کہا ابا خط لکھ، خط لکھ، میرے نظام کو خط لکھ۔ کہا پھر کیا عقل مند اولاد تھی،
ابا خط لکھ۔ خط میں کیا لکھوں؟ لکھ کہ میری بادشاہی کے اندر آپ کوئی مشیر بنے، مجھے اچھے اچھے مشورے دیں تاکہ میں نظام کو اور بہتر کروں۔ اگر خواجہ نظام مشورہ دیں تو بے شک خواجہ نظام کی گردن اتار دیں، کیونکہ یہ جو مشیر بننے کا ذوق ہے یہ حکومت کا ہی شوق ہے نا کیڑا دماغ میں۔ باپ نے تھپکی دی، کہا اللہ تجھے سلامت رکھے، تو نے صحیح مشورہ دیا۔ خط لکھا، خط کے ساتھ بادشاہ نے کہا کہیں میرا بیٹا مل نہ جائے، اپنی پوری پلٹون بھیجی، جا کے حضرت کے سامنے خط رکھا۔ آپ نے ایسے خط لیا، خواجہ نظام نے ایسے رکھ کے کہا کہ اگر بادشاہ نے دعا کے لیے لکھا ہے وہ ہم پہلے کر رہے ہیں، ہم اس مملکت میں رہتے ہیں، اس کے لیے دعا ہی کرنی ہے۔ اگر اس نے کوئی مشورہ مانگا ہے تو ہمیں اس دنیا کے جھمیلوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، الف گیم دل کھس وے میاں جی، ملا مینو مار دائی، ملا مینو مار دائی، ملا مینو سبق پڑھایا، سانو الفوں اگے کچھ نہ آیا، او بے بے پکار دائی، ملا سانو مار دائی۔ الف اللہ پڑھیا پڑھ حافظ ہویا، گیا حجابوں پردہ ہو، باج فقیراں کہیں نہ ماریا، باہوے ظالم چور اندر دا ہو۔ آپ سمجھ گئے میرا خیال میں؟ آپ نے بند خط اٹھایا، فرمایا لے جاؤ بادشاہ کے پاس، دعا ہے تو وہ مانگ رہے ہیں، اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں، مشورہ بادشاہی کے معاملات کا ہے، اس میں ہمیں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کام ہے دین کی نوکری، سو ہم کیے جا رہے ہیں۔ آج اگر یہ علماء اور یہ پیر ان سیاستدانوں کا حصہ نہ ہوتے، یہ بھی غلاظت کا قصہ نہ ہوتے، کیونکہ اب یہ برابر برابر ہو، سب پتا ہے یہ برابر برابر ہیں، حلال کھاتے ہیں تو کٹھے، حرام کھاتے ہیں تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے بن گئے۔ اب ان کی بات میں اثر ہوگا تو کیسے؟ یہ بیٹھ کے مصلے پہ دعائیں کرتے، یہ نہ لڑتے، یہ الیکشن یہ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ کو بھی غلط فہمی ہے کہ فلاں مولوی صاحب الیکشن میں آج تک ان کو ملا کیا ہے؟ ہمارے فقیروں نے آج تک پوری تاریخ صوفیہ دیکھے، قدرت نے ان جو نبی کے مصلے میں عزت ہے، اللہ کی قسم میں بندہ مر بھی جائے اس مصلے پہ تو خیر ہی خیر ہے۔ غیاث الدین وہ گیا، علاء الدین وہ گیا، اب قطب الدین آ گیا۔ یہ کتنی ظالم تاریخ ہے۔ اس نے ایک بھائی مارا، دوسرے بھائی کو پہلے اندھا کیا، سلائیاں گرم کروا کے آنکھیں اندھی کی، پھر بھائی مارا، تیسرا بھائی مارا۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ کتے کرسی دے وارث نہ بن جاؤں۔ بھائیوں کو ذبح کر رہے ہیں بھائی۔ اور پھر کیونکہ علاء الدین خلجی کا بیٹا جو خضر تھا وہ حضرت خواجہ نظام سے محبت کرتا تھا، قطب الدین نے اسے بھی قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد خواجہ نظام الدین کا دشمن بن گیا۔ آتے ہی پہلا آرڈر جاری کیا، جتنے فقیر ہیں، جتنے درویش ہیں، جتنے علماء ہیں، ان سے کہو جمعہ ہماری مسجد میں پڑھیں گے۔ بھئی تیری مسجد چھوڑ، آرڈر جاری ہو جاوے سارے آ کے شاہی مسجد پڑھو تے صدیق پورے دا کی بن سی۔ بھئی عمران خان کی خواہش ہے کہ آپ جمعہ کہاں پڑھیں؟ سارے شاہی مسجد میں۔ بھئی شاہی مسجد میں پڑھیں تو ہم نے جو یہ مسجد بنائی ہے یہ کس لیے بنائی ہے؟ پر بادشاہ کی اصل میں ضد تھی، حضرت صاحب نے، اور اعلان اگلا کیا کیا، جو جمعے پہ نہیں آئے گا اگلا جمعہ نہیں پائے گا، اس کو میں دلی کے چوراہے پہ لٹکا دوں گا، موت اس کا نصیب ہوگی، ختم۔
اور دوسری بات ہی کوئی نہیں. حضرت خواجہ نظام کے پاس بھی پہنچ گئے ارکارے کہ جمعہ آپ نے وہاں پڑھنا ہے. آپ نے سر اٹھا کے کہا اگے جے نال لائیے او دے نال پوری نبدی نہیں پی ہن دوجے نال ہی بانی. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. فرمایا اس سے لگائی ہے اسی سے نبھائیں گے. اگلے جملے بڑی عجیب ہیں. کہنے لگے اے نظام کل دو ہی تے رکعتن میں غریب بندہ میرے کل ہو رہا ہے کہ اے دو ہی رکعتن ہن بادشاہ چاہتا ہے اے بھی میرے کل کھول ہوئے. ہائے 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 ساڑھے کولے دو ہی تے رکعتن اے چاہتا ہے او بھی اے دے نہ کریے. ساڑھے کل دو دو نال نہیں لائی جاندی ایک نال ہی نبھاواں گے. سجنا دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکاں نت نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں. بادشاہ سے کہو ہم تو مکے مدینے والے سے ہی نبھائیں گے. تیری مرضی تو سولی پہ چڑھا تیری بادشاہی میں جو رہتے ہیں. منگل بھی آ گیا بدھ بھی آ گیا. اب وہ زیادہ روتے تھے جو لنگر نہیں سمجھ آئی. وہ 3 لاکھ بندہ جو روز کھانے 7 رنگے کھاوے تے انہاں نو پتہ لگے اگلے جمعے تو بند ہو رہے ہیں. انہاں دیاں کوکاں اونچیاں نکلنیاں بریانی کھانا لیاں دیاں. او چوری والے مجنو انہاں زیادہ رونا ہے. او دھاڑا کڈن لوگ سونا چلا جا تیری کیڑی مہندی اتر دیے پیران دی. چلا جا جندڑی بچ جائے گی ساڑے کھابے چل دے رہن گے. کسے نو کھابے دا غم تے کسے نو نظام دا غم. بدھ بھی آیا تے جدو اماں دی گل اگلے جو میں کر لاں گے اگر وقت نے ساتھ دیتا تے. وہ اماں جدو ٹوری سی نا آخری رات سی خواجہ نظام دی اماں تے روئے سن پھڑ کے ہاتھ اماں سانو چھڑ کے نہ جا. اماں نے تسلی دیتی سی رو نہیں مر بھی جاواں گی پھر بھی تیرے کام آواں گی. ماما مر کے بھی اولاد واسطے نظام مردیاں نہیں. ماں ٹر گئی سی انہیں آکھیا سی جے کدے مشکل آوی تے جیوں ہونا کے دعاواں کروانا ہے میری قبر تے آ جاویں کرانگی. تے نظام جا بیٹھا بدھ والے دن اماں دی قبر تے. ایک دن رہ گیا نظام ٹر چلے آئی. نظام جا رہے آئی بادشاہ دشمن ہو گئے. کل دا دن جمعرات دا باقی ہے. ہن گل کر تیرے کو لاواں یا پاک پتن جاواں. پر آخ دن نا مولوی ڈھیریاں کتے بول دیاں نا آخ دن نا ایک کتے بول دیاں نا میں مردیاں نو پہ پکار دے ہو. خواجہ نظام بھی ویکھیا ڈھیری بولی نہیں. اٹھے آکھے اماں تو بھی نہیں بول دی تے پھر اسی واپس اساں بھی نہیں آنا. لے پھر آخری پھر ہی ساڑا بس ایک گل کیتی اتھے ہی اونگ آ گئی. قدرت نے پیرا زنجیر پا دیتی. اک بند ہوئی ویکھیا اماں دی قبر کھل گئی ہے تے ہاتھ نکلے نے تے جیوں پہلے اماں کر دی سی ایک ہاتھ اتھے پھیر دی سی ایک اتھے پھیر دی سی. پھر آکھ دی نظام ہر جمعے جو نظام ہر 9 چندی نو ہر 9 چندی جمعرات نو نظام نے آنا اماں دا پیر پھڑنا منہ تے لانا مڑ آکھنا اماں 9واں چند مبارک تے اماں نے اتھے ہاتھ رکھ کے آکھنا میرے چند نو چند مبارک. اللہ اکبر. آج بیٹا قبر پہ جا بیٹھا اماں بادشاہ کا آرڈر آ گیا. ایک دن کا مہمان اب تیرے پاس آیا. کر دعا پکار میرا سونا خدا میرا نظام بچا. پر جب جواب نہ آیا تو وہی لفظ پھر جو آنکھ لگی قبر کھلی ہاتھ یہاں وہی پیارے ہاتھ وہی لرزتے کانپتے ہاتھ یہاں پڑے. کہا بد دل نہ ہو
नाराज हो के ना जा, मर नहीं गई हूं निभाऊं गी। अगले लफ्ज फरमाया जा निजाम, या जुम्मा नहीं आएगा, जुम्मा आ भी गया तो दिल्ली का नक्शा बदल जाएगा। अल्लाह अकबर। मावा ठंडियां छावा इंज नहीं आखदे ना। जुमरात भी आ गई, धाड़ा चीखो पुकार, पूरा दिल्ली मातम कदा बना हुआ है। आए निजाम, आए निजाम। जुम्मा की सुबह का सूरज कांपता हुआ निकला। अब तो दिल्ली में कोहराम मच गया कि निजाम गए। थोड़ी देर हुई तो भागता हुआ कासिद आया। ओहो, अजीब बात हो गई, अजीब बात हो गई। पूरी दिल्ली में दूसरा कोहराम। वो क्या हुआ? कहा बादशाह कुतुबुद्दीन के मुसाहिब खास, यारे खास खिसरो खान ने बादशाह को तीसरी मंजिल से उठाया, जमीन पे ऐसा पटखाया, बादशाह की गर्दन टूट गई, मखलूक की जान छूट गई। अल्लाह अकबर। आप बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान को बंद करके कहा वाह माँ वाह। अब समझ आया, कहती थी या जुम्मा नहीं आएगा, जुम्मा आएगा तो नक्शा। जो तुमने कहा वही तकदीर का लिखा निकला, लगता है कि तुम कातिब तकदीर भी हो। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। तुमने कहा कुन तो कायनात होके रही।